یا اللہ 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 اللہ۔ دھرتی پہ سمائے ہوئے لوگوں کے تمہیں آج لاکھوں کو ہزاروں کو ہو رمضان مبارک۔ اللہ 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 اللہ۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا کام کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بھی ہے، ہم ان سے رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ہم اب سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے مبارک مہینے کا اہتمام بہت اچھے انداز سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ اس لیے ہم نے اپنے پروگرام میں حدیث شریف بھی شامل کیا ہے، تو آئیے ہم مفتی شمعون قاسمی صاحب سے حدیث شریف سنتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جو آپ کی زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آخری جو آپ کا وصال کا سال ہے اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو ہمیں ان ساری سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک نیک اور ایک بنائے، یعنی ہم آپس میں لڑنے والے نہ ہوں، ہم جھگڑنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے جو دنیا کو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا کہ تم اس میں شر اور فساد نہ پیدا کرو، تم اس میں فتنہ انگیزی نہ کرو، بلکہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے جو ہم نے تمہیں راستہ بتایا ہے تم اسے اختیار کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے فوراً سزا دی جاتی ہے، اور سزا ملنی چاہیے تاکہ ایک اچھا سماج، اچھی سوسائٹی وجود میں رہے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں جو لوگ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کو کمانے کے لیے، آخرت کو اچھی کرنے کے لیے، جہاں ہماری زندگی ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، وہاں کی زندگی اچھی زندگی بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک اچھے انسان ہم بنیں،
اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کو اور جو دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے اوپر لازم ہیں کہ ہم دنیا میں فساد نہ کریں اور دنیا میں جو ہمارے حکمراں ہیں ہم ان کی بھی باتوں پر عمل کریں، ان کی باتوں کو سنیں اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ایک سول سوسائٹی کو ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یہی منشاء خداوندی ہے، یہی اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کیا کہ انہوں نے مرد و خواتین کی برابری پر انہوں نے ریمارکس کیے، روکا۔ جب ایک ایسا دور آیا کہ لوگ مرد و خواتین کے اندر انصاف نہیں کرتے تھے تو آپ نے انہیں ظلم کرنے سے روکا۔ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ حال ہو گیا تھا، ہر طاقتور کمزور کو ستا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا کہ نہیں، انہیں روکا، ظلم سے روکا۔ تو اس لیے ظلم کو روکنے کی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے اچھا انسان بنائیں۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ خود ہی اچھے انسان بنیں گے، اچھا راستہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک کی، جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی منشا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اس کی عظیم الشان روایتیں پوری دنیا میں نایاب ہیں۔ یہاں زمین کے ایک ہی خطے میں دنیا بھر کے عقیدے، رنگ، نسل اور زبان کو بولنے والے بستے ہیں۔ یہی یہاں کا انوکھا پن ہے اور یہی اس کی خاصیت ہے، اور یہ انوکھا رنگ ہر تہوار اور رسم و رواج میں نظر آتا ہے۔ تو آئیے ہم اسی طرح کا ایک رنگ دیکھتے ہیں۔ جو بات رسول اللہ نے ہم سے کہہ دی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو پیغام آپ نے دیا ہے، ان کی زندگی جو ہے، ان کی جو حیات ہے، ان کی سیرت ہے، سیرت مبارک، اسی پر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ وہی آپ کی زندگی جو ہے وہی اسلام ہے، اور اسلام ہی آپ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں ان سے زیادہ نہیں، ان کے دو چار ارشادات جو ہیں انہی پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں۔ بہت سا انہوں نے تو زندگی جس طرح سے آپ کی زندگی گزری ہے وہ تو خیر دنیا جانتی ہے، اتنی تکلیفوں سے، کن آزمائشوں سے گزری ہے، کن کن دقتوں سے، کیسے کیسے حالات سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور ایک دنیا کو ایک کہنا چاہیے کہ مثال قائم کی ہے، انہوں نے مکمل انسان مثال قائم کی ہے۔ ایسا انسان کہاں دنیا میں پیدا ہوتا، اب نہیں ہوگا پیدا، ایسا شخص اب اس دنیا میں شاید ہی پیدا ہو۔ بس وہ تنہا شخص تھے جو دنیا میں آئے اور دنیا کو ایک راستہ دکھا کے چلے گئے۔ تو اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر ان کے راستوں پر چلیں، دو چار باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ سب کچھ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا، کمزور لوگ ہیں ہم، کمزور انسان ہیں، بہت سی خرابیاں ہمارے اندر ہیں، بہت سی برائیاں ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ اچھائیاں اگر ہم ان سے آپ سے سیکھ لیں، رسول اللہ کے جو ارشادات ہیں، جو ان کا عمل ہے، ان پر تھوڑا بہت بھی اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، یہ دنیا سنور جائے گی، ہماری دنیا سنور جائے گی اور ہمارے اطراف کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو پیغام رسول اللہ نے دیا ہے دنیا کے لیے، اس پر ہمیں صرف سوچنا نہیں چاہیے، دوسروں کو درس نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کریں۔ ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم اپدیش دینا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہی چیز ہے آج دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں، آپ کے بعد بھی اتنی خرابیاں کیوں ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ سر کیوں اتنا تشدد ہے، کیوں اتنی برائیاں ہیں، کیوں اتنی خرابیاں ہیں، جبکہ آپ نے تو ایک ایسی دنیا ہمیں دے دی، ایک ایسی تہذیب دے دی، ایک ایسا معاشرہ دے دیا کہ اب سب کچھ ہے، اس میں امن ہے، سکون ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، مساوات ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اس کے باوجود ہم
ابھی بھی وہی تفریق و تعصب کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہی بے چینی ہے، وہی اضطراب ہے، سب کچھ وہی جہالت آج بھی ہم لوگوں کے آس پاس ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیغام کو جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. عمل کی ضرورت ہے. اگر وہ کرنے لگیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے. جو آپ نے 23 سال کے عرصے میں سب کچھ ٹھیک کر کے چلے گئے اپنی زندگی میں، آپ نے سب کچھ لوگوں کو سکھا کے گئے، سمجھا کے گئے، خود عمل کر کے دکھایا. ایسا نہیں کہ آپ نے اپدیش نہیں دیا کسی کو کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، خود کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، آپ بھی کرو. اسی میں سکون ہے، اسی میں خوشحالی ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں ساری زندگی کی خوشیاں ہیں. وہ خود کر کے دکھاتے تھے. آپ نے دکھایا راستہ، خود عمل کیا ہے اور لوگوں نے اس پر چلنے کی کوشش کی ہے. ہم بھی چلیں تو اس میں کیا برائی ہے، اچھا ہی ہے. تو اصل چیز یہ رمضان کا یہی پیغام ہے. رمضان یہی سکھانے آتا ہے ہم کو کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے دوست بنیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں. یہی ساری چیزیں سکھایا ہے. اچھے انسان بننے کی جو باتیں جو ہیں نا وہ سب رمضان سکھاتا ہے ہمیں، اور ہمیں صرف اس کو جاننا نہیں چاہیے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ تو میں کوئی بہت بڑا اسلامی اسکالر نہیں ہوں جو تقریر کر سکوں. جو تھوڑا بہت جانتا ہوں بس یہی سمجھ پایا ہوں میں تو اسلام کو. آپا کوئی ایسی بات جو رمضان کے حوالے سے ہو اور آپ کو اس وقت یاد آ رہی ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. تزکیہ نفس جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جو پیغمبر آتے تھے ان کا یہ خاص مقصد ہوتا تھا. ایک تو جو ریویلیشن لے کر آتے تھے، حکمت لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے، اور ان کے جو بھی فالوورز ہوتے تھے، جو بھی ان کی بات سنتا تھا اس کا وہ تزکیہ کرتے تھے. تو تزکیہ اور جو ہم نے ابھی بتایا انٹراسپیکشن اور ڈی کنڈیشننگ، وہ سب وہی سب باتیں ہیں. کیونکہ اس میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں گی کہ ایک حدیث ہے کہ جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے. تو جب ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں تو وہ زنگ جو ہے وہ جب تزکیہ کرتے ہیں اور جب اپنا مطلب تزکیہ میں ہم خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے. اس کا میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے. کبھی کبھی مجھے لگا کہ ہم بہت نیگیٹو ہو گئی ہوں اور مجھے خدا کی یاد اس طرح نہیں آ رہی جیسے آنا چاہیے. تو میں نے پھر قرآن پڑھا اور بہت زیادہ خدا سے دعائیں کی تو ایسا لگتا ہے کہ مائنڈ بالکل ہلکا ہو گیا ہے. وہ ایسا فیل تو ہوتا ہے ہارٹ کے لیول پر، لیکن سب کچھ مائنڈ ہے. مائنڈ ہی کی وجہ سے، اگر مائنڈ نہ چاہے تو ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی. مطلب سارا پروسیس جو ہے مائنڈ کے لیول پر ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ خدا کو یاد کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت کو یاد کرو، کیونکہ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہم چند روزہ ہے، ہم چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمیں کسی کا نقصان نہیں پہنچانا ہے، پازیٹیو طریقے سے رہنا ہے تاکہ ایک دن ہماری جب خاتمہ ہو تو کہتے ہیں نا خاتمہ بالخیر ہو، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھی جگہ ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب کے تمام مسائل سے آگاہ ہو. اس لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مسائل کا بھی ایک سیگمنٹ رکھا ہے جس میں ماہرین کی خدمات حاصل کی ہے، جس سے ہم رمضان اور اس سے متعلق تمام طرح کے مسائل کے بارے میں جانیں گے. تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں رمضان کے متعلق مسائل. نہیں، میں نے جیسے آپ سے کہا روزے کے فضائل اور جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی پاچن شکتی ہے، آپ کا نظام ہضم ہے، اس پہ کم زور پڑتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. دوسرے کہ ہم روزے میں کے ذریعے آپ کو بھوک اور پیاس کے معنی کیا ہوتے ہیں اور تکلیف کیا ہوتی ہے اور شدت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. روزے کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برے خیالات سے اور برے
کاموں سے بچاتے ہیں تو سماج کے لیے یہ بڑا ایک سکھ دینے والا، لابھ دائک جسے کہتے ہیں، مفید کیا میں مقصد ہوتا ہے جس سے کہ آپ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جی اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بات، رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت اور بھی ہے روزے کے علاوہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں آخری عشرہ جو ہے، آخری 10 دن جو ہیں، اس میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو راتیں ہیں انہی میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شب قدر سے کیا مراد ہے؟ وہ رات جس کے اندر کے قرآن کریم نازل ہوا۔ جی، اور قرآن کریم جو ہے وہ ایک کتاب حکمت ہے جو انسانوں کے لیے آئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں وحدت الہ، وحدت آدم کا سبق دیتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک معصوم بے قصور انسان کی جان لینا ساری انسانیت کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ نے ایک انسان کو، معصوم مظلوم بے قصور کی جان بچا لی تو پورے عالم انسانیت کو بچا لیا۔ تو قرآن جو ہے، قرآن کے جشن کو منانے کا بھی مہینہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں کہتا چلوں، یہ جو کہا گیا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں تلاش کرو، ایسا کیوں ہوا؟ ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آئے، اور آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 صحابی لڑ رہے ہیں۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے مسجد میں، اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں یہ خبر دینے آیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے۔ لیکن چونکہ 2 لوگ لڑ رہے تھے اس لیے شب قدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ اٹھا لی گئی ہے۔ اب اسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں جو سماج میں ہم جھگڑا کرتے ہیں، جو ایک طرح سے سماج کے اندر ہم اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، اس کے نتیجے میں خدا کی نعمتیں ہم سے روٹ جاتی ہیں اور ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا کی نعمتوں سے، خدا کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کے لیے ہم سب کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اس لیے ماہرین طب کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے جو ہم کو صحت کے بارے میں مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ تو ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ افطار میں پانی ایک دم پی لینا، پانی پینے کی منع نہیں کر رہے کہ ہاں، لیکن کسی چیز کا کچھ تو وہ ہوگا نا، کرنا چاہیے کہ کتنا ہم پی سکیں گے۔ اگر آپ ایک دم سے اکیلے پانی ہی پیتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پرابلم ہوگی۔ ہاں، آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ لیکوڈس کیا کیا لے سکتے ہیں، یہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پانی پینے کے لیے منع نہیں ہے کہ آپ کتنا پانی پئیں گے، لیکن جو باقی لیکوڈس کی آپ بات کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیبو پانی آپ پئیں گے، آپ جو ہے واٹر میلن تربوز کا پانی آپ پئیں گے، آپ کوئی اور شربت بنا کر کے اس کو پئیں گے، تو بہت سارے اسکویشز، بہت سارے شربات یہ سب بنائے جا سکتے ہیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے۔ اور لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ان تمام چیزوں کو کیسے، جسے جل زیرہ بنایا جاتا ہے، جس کے اندر پودینے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح سے تو بہت سارے ایسے لیکوڈس ہو سکتے ہیں، یا بہت سارے فروٹس کے جوسز ہو سکتے ہیں
मौसमी है, संतरा है, इनके जूसेस हो सकते हैं आप तो सब ये हाइड्रेशन को परफेक्ट करने के लिए, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उससे आपको जो है एनर्जी भी आ रही है, आपको विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही हैं, प्रोटीन्स आपको मिल रही हैं जहाँ तक है। तो ये कहें कि सिर्फ प्लेन वाटर ही पीते रहेंगे और बाकी नहीं, तो उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रेशन को सही करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ पी लें जिसमें मिनरल्स हो, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग है वो बिगड़ रही है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर से अगर कुछ खास चीज़ों का मैं जिक्र करूं तो हम कह सकते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड्स है, ये जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं, सो दैट बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग को रखने के लिए। जैसा आप कहते हैं ना कि वो आपने नाम सुना होगा कि ORS लोग लेते हैं, गर्मी से आए बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ORS जिसको इलेक्ट्रॉल कई लोग कहते हैं, वो क्या है, वो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपको इन फ्रूट से, इस लेमन से, इस वाटरमेलन से, इन जूसेस से, इस पुदीने के पानी से, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को मिल रही हैं और वो परफेक्ट है आपकी बॉडी के लिए। तो गर्मी के मौसम में ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल लोग करते हैं और इसका ही इस्तेमाल करना भी चाहिए। हमने इस खुसूसी सेगमेंट में नात और हम्द भी शामिल किया है, जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। तो आइए हम नात सुनते हैं। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फासलों को तक
رمضان المبارک کی ہماری اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی. ہم کل پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو. ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. ہماری پوری ٹیم کو فی الحال اجازت دیجیے. آداب.